السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 60 دن پہلے امریکہ نے اسلامک ریپبلک آف ایران پر اتنا پریشر ڈالا جتنا پچھلے کئی صدیوں میں نہیں دیکھا گیا، اور آج یہ حکومت ابھی بھی کھڑی ہے۔ لیکن یہ وہ سوال ہے جو واشنگٹن، لندن، ریاض اور تل اویو میں ہر سیریس اینالسٹ بھی پوچھ رہا ہے۔ کیا ابھی بھی ایران کھڑا رہنا چاہتا ہے اور جیتنے کی امید ابھی بھی باقی ہے؟ ہاٹ ٹیکس نہیں بلکہ اسٹریٹجک وجوہات کے ساتھ۔ ایران کے پاس کیا آپشن ہے، واشنگٹن کا پلے بک کیا ہے، اور اس تنازع میں فتح اصل میں کیا ہوتی ہے؟ اینالائسس میں جاننے سے پہلے فریم سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، کوئی فرنٹ لائن نہیں ہے، کوئی انفینٹری ڈویژن نہیں، بلکہ یہاں ہے ایک اقتصادی محاصرہ، ایک انفارمیشن وار اور دونوں طرف انسٹیٹیوشنل ارادے کے امتحان۔ اسلامک ریپبلک نے پہلے بھی پابندیاں جھیلی ہیں۔ اس نے ایران عراق جنگ جھیلی، اس نے 2009 کی گرین موومنٹ جھیلی۔ بچنا یہی کام کرتا ہے یہ نظام، لیکن اس ایسکلیشن کے ساتھ 60 دن بعد اسٹرکچرل حالات الگ ہیں، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ بات کرتے ہیں ایک حکومت اصل میں ابھی کہاں کھڑی ہے۔ ایرانین اکانومی اس ایسکلیشن سے پہلے ہی سخت دباؤ میں تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں ریال کی قیمت بری طرح گر چکی ہے، مہنگائی عام لوگوں کے لیے تکلیف دہ حدوں تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت اور عوام کے بیچ کا سوشل کانٹریکٹ جو تیل کی آمدن اور پیٹرونیج نیٹ ورکس پر ٹکا تھا، پھٹا جا رہا ہے۔ اب یو ایس لیڈ بلاکیڈ بھی لگا دو، سیکنڈری سینکشنز کا خطرہ بھی ایڈ کرو، اور ان ملکوں پر جو ایرانین تیل خریدتے ہیں۔ حکومت کی پرائمری آمدن پیٹرولیم ایکسپورٹ دونوں طرف سے سکت میں آ رہی ہے، شپنگ کی صلاحیتیں بھی اور پیمنٹ لینے کی بھی۔ اسلامک ریپبلک بینکرپٹ نہیں ہے، لیکن یہ ریزرو اس ریٹ پر یوز کر رہے ہیں جو میڈیم ٹرم سے آگے سسٹینیبل ہے۔ اینالیٹیکل فریمنگ یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم ایران کے 3 ریئلسٹک آپشن کو سمجھتے ہیں۔ سر تسلیم کرنا یہ وہ سیناری ہے جو واشنگٹن چاہتا ہے اور تہران کہتا ہے کبھی نہیں ہوگا۔ اس راستے میں حکومت کے اندر نان ہارڈ لائنر فیکشن یو ایس کی شرطیں مان لیں گے، انٹرنیشنل انسپیکشنز، یورینیم انرچمنٹ پر ویریفائیبل لیمٹس اور بیلسٹک میزائل ایسڈز کی سپردگی۔ کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ کاغذ پر نہیں۔ IRGC اسلامک ریولیوشنری گارڈز کورپس اقتصادی اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا اتنا بڑا حصہ کنٹرول کرتا ہے کہ یہ ہونے نہیں دے گا۔ جو بھی لیڈر یہ کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ایگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے اندر سے کو ہو جاتا ہے۔ لیکن نانسنس یہ ہے، نیگوسیشنز کی آڑ میں آدھی ادھوری رعایت ایک الگ کہانی ہے۔ ایران پہلے بھی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کو ڈیلے میکانزم کے طور پر یوز کر چکا ہے اور دوبارہ کر سکتا ہے۔ ٹوکن وارفیئر یہ حکومت کا فل ملٹری ریسپانس اٹھائے بغیر بغاوت دکھانا ہے۔ اس میں اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹینکرز کے خلاف PT بوٹ ہراسمنٹ شامل ہے، کمرشل شپنگ پر ڈرون اسٹرائک، یمن یا عراق میں پراکسیز کے ذریعے کوآرڈینیٹڈ پریشر ہے۔ یہاں اسٹریٹجک لاجک ڈومیسٹک ہے۔ حکومت کو اپنے ہارڈ لائن بیس کو دکھانا ہے کہ وہ جھک نہیں رہی، لیکن آپریشنل کانسٹرینٹ سخت ہیں۔ ہر ایسکلیشن ایک کیلیبریٹڈ US ریسپانس کو دعوت دیتی ہے، اور تہران جانتا ہے کہ واشنگٹن کے پاس پری اپرووڈ ریسپانس پیکیجز تیار ہیں۔ ایک نائف ایج اسٹریٹجی ہے، حکومت اسے چل سکتی ہے، لیکن ایک غلطی، ایک ایسا انسیڈنٹ جو US پرسنل کو مار دے یا مارکیٹ شاک ٹریگر کرے، اور اسکلیشن کا سیدھا وہ لیول آ جاتا ہے جسے ایران ہینڈل نہیں کر سکتا۔ لمبا کھیل 2028 تک ڈیلے کرو، یہ پیورلی کولڈ اسٹریٹجک نظریے سے حکومت کے لیے سب سے ریشنل آپشن ہے۔ انتظار کرو، بچت کرو، اقتصادی تکلیف جھیلو، امید کرو کہ امریکن پولیٹیکل سائیکل ایک زیادہ اکوموڈیٹ کرنے والی ایڈمنسٹریشن لائے۔ لیکن یہاں وہ بات ہے جو تہران کے لیے انکمفرٹیبل ہے۔ ایک لمبی اسٹینڈ آف میں US کا اقتصادی فائدہ ہے، ایران کی ریزرو محدود ہیں، ہارڈ کرنسی تک اس کی رسائی سسٹمیٹکلی بند ہو رہی ہے، اور کیسپین روٹ اور چائنا بطور اقتصادی پارٹنر ریلیف دیتے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں۔ واشنگٹن کے بدلنے کا انتظار کرنا ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو پہلے کام آ چکی ہے، لیکن آج اسٹرکچر
لیوریج 2015 یا 2016 سے ایک دم الگ ہے۔ اب پرسپیکٹو بدل لیں اور واشنگٹن کے ٹول کٹ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اور ابھی ایکٹیو انسٹرومنٹ ہیں اقتصادی گھٹن۔ یہ صرف پابندیاں نہیں ہیں، یہ ایک بلاکڈ آرکیٹیکچر ہے۔ سیکنڈری سیکشن کسی بھی تھرڈ پارٹی ملک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو خطرہ دیتی ہیں جو ایرانین تیل کی سیل میں مددگار ہو۔ چائنا ڈسکاؤنٹ پر ایرانین کروڈ امپورٹ کرتا رہتا ہے۔ شیڈو ٹینکر اور الٹرنیٹیو پیمنٹ سسٹم یوز کر کے کیسپین کوریڈور محدود لیکن میننگ فل ریلیف دیتے ہیں، لیکن یہ ورک اراؤنڈ ہے، یہ پریشر کم کرتے ہیں، ختم نہیں۔ ایران کے خلاف کام کر رہا ہے۔ سوئفٹ سے باہر ڈالر ٹریڈ بلاکیڈ گلف اسٹیٹس کا آئل پرائس کمپٹیشن میں ساتھ ایران کے خلاف کام کر رہا ہے۔ سوئفٹ سے باہر ڈالر ٹریڈ بلاکیڈ گلف اسٹیٹس کا آئل پرائس کمپٹیشن میں ساتھ ایران کے حق میں کام کر رہا ہے۔ چائنا ڈسکاؤنٹ پرچیزز کیسپین ٹرانزٹ ڈالر سسٹم سے باہر کرپٹو اور بارٹر۔ اگر ایران ٹوکن وارفیئر چوز کرے ٹینکرز کی ہراسمنٹ ڈرون اٹیکس کو، واشنگٹن کا سب سے زیادہ لائکلی جواب کوئی فلی ملٹری کیمپین نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا ایران کے انفراسٹرکچر پر ٹٹ فور ٹیٹ ٹارگیٹنگ، پاور ڈسٹرپشن، نوڈز، ریڈار انسٹالیشن۔ یہ اپروچ ایک ساتھ تین کام کرتی ہے۔ یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے یہ کوئی نہیں چاہنے والی گراؤنڈ وار سے بچتا ہے، اور ریجنل الائز کو دکھاتا ہے کہ یو ایس کمٹمنٹ کریڈیبل ہے بنا ریکلیس ہوئے۔ یہاں کی انالیسس آپشنز یہ ہیں کہ یو ایس کے پاس ایسکیلیٹ کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ پہلے جنگ جیسی کسی چیز تک پہنچنے سے ایران کے پاس وہ رن وے نہیں ہے۔ واشنگٹن کے ٹول کٹ میں سب سے کانسیکوینشنل آپشن اور جس سے تہران سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ ہے خارک آئلینڈ کی پورٹ انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا۔ ایران کی قریب تقریباً 90% آئل ایکسپورٹ خارک سے گزرتا ہے۔ آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، تیل کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، بس پورٹ فیسلٹیز، لوڈنگ ٹرمینل، پائپ لائن کنیکشن ڈسیبل کرو۔ اثر فوری اور ایرانی حکومت کے فائنینسز کے لیے تباہ کن ہوگا، اور کیونکہ یہ سویلین پاپولیشن سینٹر پر اسٹرائک نہیں بلکہ ایک ٹارگیٹ انفراسٹرکچر اسٹرائک ہے۔ انٹرنیشنل فورمز میں اس کا ڈیفینسیبل لیگل اور پولیٹیکل فریمنگ موجود ہے۔ یہ وہ آپشن ہے جو تہران میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حکومت جانتی ہے کہ اگر واشنگٹن یہ فیصلہ کر لے تو اقتصادی پریشر سیویئر سے ایگزسٹینشیل ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں نہ کو مہینے میں تو اس کو ایک جگہ لائیں۔ 60 دن بعد تنازع اصل میں کہاں کھڑا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف ایران ابھی بھی بے قرار ہے، لیکن انالیٹیکل کمیونٹی کا کنسنسس صاف ہے، بچنا جیت نہیں۔ حکومت اقتصادی نقصان اٹھا رہی ہے جسے ریٹ پر وہ آئیڈینٹیفائی سسٹین نہیں کر سکتی۔ اس کے تینوں آپشنز میں سے ہر ایک کے سیویئر ڈاؤن سائڈ رسک ہیں، اور واشنگٹن کے پاس ایسکیلیٹری چوائسز کا ایک مینیو ہے جو اس نے ابھی ڈپلوائے نہیں کیا۔ سب سے اہم ایزیمیٹری ملٹری نہیں ہے، وہ وقت کی ہے۔ امریکہ انتظار کر سکتا ہے، ایران کی فسکل پوزیشن مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا بنا دردناک رعایتیں دیے یہ یا اس قسم کی ڈومیسٹک انسٹیبلٹی رسک کے بغیر جو ہسٹوریکلی اتھارٹیرین رجیمز کو باہر دباؤ سے زیادہ خطرہ دیتی ہے۔ غیر مشروط سر تسلیم کوئی پالیسی آبجیکٹو نہیں، یہ ایک رزلٹ ہے، اور اس لیول کی جیو پولیٹیکل پیچیدگی پر رزلٹ کسی ایسی ٹائم لائن پر نہیں آتے جس کے کوئی کنٹرول کرے۔ یو ایس سوال کا سچا جواب جس سے ہم نے شروع کیا، کیا حکومت بچنے سے جیت رہی ہے؟ نہیں ہے، لیکن اسے ایک ڈیسائسو اینڈ تک فورس کرنا ایک بالکل الگ قسم کا چیلنج ہے، ایک ایسا جو مہینے میں شاید سالوں میں صبر، سسٹینڈ پریشر اور اسٹریٹجک کوہرنس مانگتا ہے۔ یہ کوئرسیو ڈپلومیسی کی حقیقت ہے سب سے اونچے لیول پر، اور یہی اگلی 60 دن ٹیسٹ کریں گی۔ اگر اس قسم کی اسٹریٹجی انالیسس آپ کے لیے مفید ہے جیسے تو سبسکرائب کریں۔ ہم جیوپولیٹک گرینڈ اسٹریٹجی اور ان فیصلوں کو کور کرتے ہیں جو انٹرنیشنل آرڈر کو شیپ کرتے ہیں۔ اگلی بار اسٹریٹ آف ہارمونز اصلی بلاکر سیناریوز کیسے لگتا ہے، اور انشورنس اور شپنگ مارکیٹس ابھی کیا پرائس ان کر رہی ہیں، وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔
اور چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔